ہمارا اس کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے. تو اس کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جس مضمون پر آج کی گفتگو ہے وہ مضمون ہے کہ کیا بائبل خدا کا کلام ہے یا کہ نہیں. اور اس کے لیے جو مسیحی سائٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ پادری شفیق کمل صاحب ہیں, اور جو مسلم سائٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ عبد الوحید صاحب ہیں. اور ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر جونیئر ذاکر نائک ہیں. تو واقعی جب وہ کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو ان میں سے بالکل اسی طرح کا انداز جو ہے وہ باہر نکلتا ہے جس طرح کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ بولتے ہوئے سنیں گے. تو اس کے لیے جو فارمیٹ ہے ڈیبیٹ کا وہ اس طرح سے ہوگا کہ 40 منٹ ہر ریپریزنٹیٹیو کے پاس ہوں گے. اور چونکہ دعویٰ بھائی عبد الوحید کا ہے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام نہیں, اس لیے وہ پہلے آ کر اپنا مقدمہ پیش کریں گے. پھر اس کے بعد پادری شفیق کمل صاحب آئیں گے اور وہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے 40 منٹ کے لیے. پھر اس کے بعد دوسرا سیشن ہوگا. جو دوسرا سیشن ہے وہ ریبٹل سیشن ہوگا. اس میں اس کے لیے پہلے وحید صاحب آئیں گے. وہ آ کر جو پادری صاحب کی پریزنٹیشن ہے اس پہ جو کامنٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو جن پوائنٹس کے وہ جوابات دینا چاہتے ہیں اس پہ وہ کامنٹ کریں گے. پھر اس کے بعد پادری صاحب آئیں گے 25 منٹ کے لیے, وہ ریبٹلز دیں گے. پھر اسی طرح سے تیسرا سیشن جو ہے وہ کنکلیوڈنگ ریمارکس کا ہوگا. اس میں جو دونوں حضرات ہیں, جو دونوں مقررین ہیں, وہ اپنی اپنی گفتگو کا خلاصہ اپنی اپنی زبانی پیش کریں گے. وحید صاحب پہلے آئیں گے, وہ بتائیں گے کہ ان کے مطابق آج کے اس مناظرے کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے, جو نچوڑ ہے وہ کیا نکلا ہے, دونوں مقررین کی اپنی اور اپنے اوپوننٹ کی ساری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے. اسی طرح سے پادری شفیق صاحب آئیں گے اور وہ بھی ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کریں گے. اور چوتھا سیشن ہوگا کویسچنز اینڈ آنسر سیشن. اس میں 3 سوالات ہم جو ہے مسلمان دوستوں سے لیں گے اور 3 سوالات ہی جو ہیں وہ کرسچن بھائیوں کی طرف سے ہوں گے, تاکہ جو آج کے مقررین ہیں ان سے وہ سوالات پوچھ سکیں. اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے جو ہے یہ اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں مولانا محمد رمضان صاحب کو بلانا چاہوں گا کہ وہ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی جو قیمتی باتیں ہیں وہ آپ سب تک پہنچائیں آپ کی تالیوں میں. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. ارے بھائیو, یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے جو آپ لوگوں نے شروع کیا ہے. پہلے بات ہوئی, شفیق صاحب نے کچھ خدشات کا اظہار کیا. میں نے کہا بھائیو ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ آپ لوگوں کو دشمن سمجھیں یا آپ لوگوں کو کوئی ایسا سمجھیں کہ آپ لوگ ہمارے مخالف ہیں اور آپ لوگوں پہ ہم ٹوٹ پڑیں. یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, قرآن کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمات سواء بیننا وبینکم. پیارے بھائیو, کرسچن بھائیو, ہم میں اور آپ لوگوں میں ایک بات تو مشترک ہے کہ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. اس بات پہ پہلے آئیں. تو پیارے بھائیو, یہ اسلام نہیں ہے کہ ایک مسلمان اٹھے اور عیسائیوں کی بستیوں کو جلا دے, عیسائیوں کے بچوں کو مارنا شروع کر دے, عیسائیوں کو بے گھر کر دیا جائے. یہ اسلام نہیں ہے. یہ تو نفرت ہے, نفرت. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہوگی اور کہاں پروان چڑھی. نہ پیارے بھائیو, مسلمان قرآن کو ماننے والا کم از کم ایسا نہیں کر سکتا. ہم تو قرآن کے مطابق چلیں گے. قرآن کہتا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء. اے اہل کتاب, اس میں مسلمان بھی شامل ہیں, اس میں عیسائی بھی شامل ہیں اور اس میں یہودی بھی شامل ہیں. لستم علی شیء, تم کسی راستے پر بھی نہیں ہو حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم. اگر تم عیسائیوں تورات کو مانتے ہو, انجیل کو مانتے ہو, اسلام کا دعویٰ کرنے والوں اگر تم قرآن کو مانتے ہو, اور عیسائیوں اگر تم اس کو مانتے ہو جو تمہارے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے,
حلا من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لَيَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے اگر وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ان کی سرکشی اور ان کی مخالفت اس سے اور بڑھ جاتی ہے۔ پیارے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے انس، محبت، یہ ڈیبیٹ میں نے پہلے عرض کی کہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ جب ہمارے اندر آپ کو پتہ نہیں کہ عیسائیت کی نظریات کو مانتے ہیں، مسلمانوں کے متعلق عیسائیوں کو پتہ نہیں وہ کی نظریات کو مانتے ہیں، یہ اس لیے مل بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آؤ بھائی ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر کیا چیز رائٹ ہے، کیا رانگ ہے۔ ہمارا مطلب تو کامیاب ہونا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ قبر میں آپ نے بھی جانا، میں نے بھی جانا ہے، مسلمان بھی قبر میں جائے گا، مٹی میں جائے گا، عیسائی بھی مٹی میں جائے گا۔ ہمارا تو یہ مقصد ہے کہ ہم آخرت میں اللہ کی جنت میں چلے جائیں۔ دعا کریں ہم سب کو اللہ پاک معاف فرما دے۔ پیارے بھائیو آمین کہہ دو۔ کسی کا شوق تو نہیں ہے آگ میں جلنا، شوق تو نہیں ہے نا کسی کا۔ تو پیارے بھائیو، آخری بات میں عرض کرتا ہوں، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ دعوت دینی ہے قرآن کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دعوت دینی ہے، تو کس طریقے سے دینی ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، ود دا پاورفل آرگومنٹس۔ ایسا نہیں ہے کہ جھگڑا کرو، جھگڑا وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ نے کسی عیسائی کو دعوت دینی ہے، کسی عیسائی نے مسلمان کو دعوت دینی ہے، تو مضبوط دلائل کے ساتھ، جس کے دلائل مضبوط ہوں گے وہ جیت جائے گا۔ تو پیارے بھائیو، رب کبریہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ موعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جھگڑا بھی کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے تو بہترین طریقے سے، بہترین لفظوں کے ساتھ۔ پیارے بھائیو، آج آپ یہ ڈیبیٹس یہاں پر کر رہے ہیں، میں شفیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میرے گھر، آئیں جے روڈ پر، آئیں جے روڈ پر میرا گھر ہے، میرے گھر میں آئیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو محسوس نہیں ہوگا آپ یونا آباد میں بیٹھے ہیں یا جے روڈ پر کسی مسلم بستی میں بیٹھے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں خود دل کے ساتھ، اور میں ذمہ داری لیتا ہوں انشاءاللہ۔ نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے قابل نفرت نہیں ہو، آپ بھائی ہو۔ ہمارا کام بنتا ہے ہم آپ کو قرآن کی دعوت دیں۔ یہ بچے الحمدللہ یہ جو کام کر رہے ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان بچوں کو۔ اور پیارے بھائیو، اس ماحول کو ایسا رکھنا ہے کہ بالکل نارمل اور تعصب سے پاک۔ جب ہم تعصب کی اینک چڑھا لیں گے تو ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم قرآن کو شروع سے کہیں کہ غلط، رانگ، ہمیں کچھ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ میں کہوں انجیل رانگ، نہ پیارے بھائیو، تورات بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، اور قرآن بھی اسی اللہ کا کلام جس اللہ کو آپ بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، بات سننی ہے تعصب کو ہٹا کر۔ آج اگر تورات پہ حملہ ہوا، انجیل پہ حملہ ہوا، اور اس کو اگر جس طرح دعویٰ کیا بھائی نے کہ اس کو بدل دیا گیا ہے، پہلے تورات تھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی نازل کی گئی ہے، منزل من اللہ ہے، انجیل بھی منزل من اللہ ہے، اور قرآن بھی منزل من اللہ ہے۔ آپ لوگ جس طرح انجیل کی بات کو مانتے ہو، اس کا احترام کرتے ہو، اسی طرح آپ کو قرآن کی بات بھی ماننی چاہیے اور اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ بہت بہت شکریہ محمد رمضان صاحب، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہیں، اور یقیناً ہم بہت احترام کرتے ہیں اسلامی عقائد کا، پیغمبر اسلام کا بہت ہم احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، قرآن شریف کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان سے عزت کرتے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں جب بھی اس طرح کے ہمیں موقع ملتے ہیں، اپرچونٹیز ملتی ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ تو جو بات آپ نے کہی کہ تعصب کی اینک اتار کر اور احترام کریں، تو ہم بہت احترام کرتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کا احترام کرتے ہیں، قرآن شریف کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اسی سلسلے کو، اور اس کے لیے پہلے میں دعوت دوں گا عبدالوحید صاحب کو، عرف ڈاکٹر جونیئر ذاکر نائک، کہ وہ آ کر اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ پیش کریں، اور تاکہ جو مناظرہ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ آپ کی تالیوں میں عبدالوحید صاحب۔
रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का इस्तक़बाल उस तरीके से करना चाहता हूँ जिस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हवारियों का क्या करते थे। लूका की इंजील बाब नंबर 24 आयत नंबर 36, यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 20 आयत नंबर 21 और यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 20 आयत नंबर 26 में अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप तमाम पर। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या बाइबल बदल चुकी है। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि टॉपिक है कि क्या बाइबल बदल चुकी है। तो ये बात साबित करने से पहले मैं आप तमाम के सामने दो बातें वादिया कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं कोई आलिम या स्कॉलर नहीं हूँ। मुझे पास्टर मैथ्यू साहब जूनियर जाकिर नाइक के नाम से वो मुझे कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को कोई इतना बड़ा स्कॉलर नहीं समझता हूँ। मैं सिर्फ़ एक कम इल्म वाला एक सिर्फ़ और सिर्फ तालिब इल्म हूँ। और दूसरी बात ये कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत हसास टॉपिक है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी मुस्लिम या कोई भी ईसाई या कोई भी यहूदी या कोई भी हिंदू ये बात कतई सुनना पसंद नहीं करेगा कि उनकी मजहबी किताब जो है वो बदल चुकी है। इसके लिए मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले, अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम के सामने मैं पहले ही माज़रत करता हूँ अगर मेरी बातों का आप लोगों को बुरा लगे तो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, जैसा कि रमज़ान साहब ने, मौलवी रमज़ान साहब ने वो वाली आयत पढ़ी कि कुल या अहले किताब, अहले किताब से कह दो तालू इला कलमतिन सवाउन बैनना व बैनकुम, कि आओ एक ऐसी बात की तरफ जो कि तुम में और हम में एक जैसी है। इस्लाम कतन ये नहीं कहता कि आप लोग झगड़ा करो या कतन ये नहीं कहता कि आप लोग एक दूसरे पर जुल्म सितम करो, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि आओ एक ऐसी बात की तरफ जो कि तुम में और हम में यकसा है। हमें ऐसी बात को मानने के लिए कोई भी एतराज़ नहीं है जो बातें कुरान मजीद में और बाइबल में एक जैसी हैं। और यही नहीं कि यही बात कुरान मजीद ही कहता है, बल्कि ये बात बाइबल में भी लिखी हुई है। अगर आप लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 5 आयत नंबर 19 से 20 में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि नबूवतों की हकारत मत करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी लगे उनको अपना लो। तो हमें उन बातों को अपनाना चाहिए जो कि दोनों में सिमिलर हैं, यकसा हैं। टॉपिक था, मैंने बात किया कि हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या बाइबल बदल चुकी है। मैं आज मोहम्मद वहीद यहाँ पे सबके सामने इकरार करता हूँ कि बाइबल नहीं बदली, बाइबल नहीं बदली। मैं सबके सामने इकरार करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि तौरात जो थी वो नाज़िल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाज़िल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर नाज़िल हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में। बाइबल किसी भी पैगंबर पर नाज़िल हुई। देयर इज़ नॉट ए वर्ड ऑफ बाइबल इन द कंप्लीट कुरान एंड और देयर इज़ नॉट वर्ड बाइबल इन द होली बाइबल। और दूसरी बात ये कि अब हम, चूँकि मैंने कहा है कि हमें उन बातों को मानना चाहिए जो कि हम दोनों किताबों में एक जैसी हैं, तो सबसे पहले हम लोग कुरान मजीद का मुताला करते हैं कि कुरान मजीद पिछली किताबों के मुतालिक क्या कहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 41 से 43 में कि तुम मेरी आयात को बेच कर इसके बदले में थोड़ी सी कीमत हासिल मत करो और मुझसे खौफ रखो, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ। सच्ची बात तो यह है कि आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग नमाज पढ़ा करो, ज़कात दिया करो और झुकने वालों के साथ झुका करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में, हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की जानिब से है, ताकि इनके बदले में थोड़ी सी
कीमत हासिल कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 91 में कि कह दो कि हमने मूसा पर सच्ची किताब नाज़िल की थी जिसको तुम्हारे बाप दादा भी मानते थे। इसके ज़रिए हमने तुमको वो बातें सिखाई थी जिनको तुम नहीं जानते थे, मगर तुम्हारे बाप दादा ने इन बातों को छोड़कर बेहुदा बातों को अपनाना शुरू कर दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह सजदा आयत नंबर 43 में कि ऐ मोहम्मद, जो बातें हम तुमसे कह रहे हैं इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमने पिछले पैगंबरों से ना की हो। अगर अल्लाह ताला ने इन आयात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया है कि पिछली किताबें जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं, तो लाजमी ये बात पिछली किताबों में भी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो कुरान मजीद का ये जो फ़ैसला है ये गलत साबित होगा। जितनी मर्जी तहरीफ हो जाए, जो बात कुरान मजीद ने कह दिया कि पिछली किताबों में है, जितनी मर्जी तहरीफ हो जाए वो बात आज भी बाइबल में आप लोगों को मिलेगी, चाहे जितनी मर्जी तहरीफ कर लें आप। बाइबल में लिखा हुआ है गलतियों की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 7 में कि लोग मसीह की खुशखबरी को, अंजील का मतलब होता है खुशखबरी, मसीह की खुशखबरी से मुराद है अंजील, कि लोग मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते थे। अगर आप लोग पढ़ेंगे मकाशफा की किताब बाब नंबर 22 आयत नंबर 19 में लिखा हुआ है, अगर कोई नबूवत की किताब में से कुछ बातों को निकाल डाले, खुदा उस ज़िंदगी के दरख्त को और मुक़द्दस शहर जिसका जिक्र इस किताब में है उस शख्स का इसमें कोई हिस्सा नहीं रखेगा। चूँकि आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन, तो मैं ये बात आप तमाम को कहता हूँ कि इंसान को जिस चीज़ के बारे में रोका जाता है ना कि आपने ये वाला काम नहीं करना, ये इंसान की फितरत है कि वो लाजमी वो काम करता है। आप में से बहुत से सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी होंगे, उन्होंने वो वाली स्टोरी पढ़ी होगी कि सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है कि सहरा में जाने के लिए एक लड़के की माँ उसको बचपन से मना करती है कि वहाँ पे नहीं जाना, तो बड़ा हो के वो वहाँ पे लाजमी जाता है। तो ये इंसान की फितरत है कि इंसान लाजमी जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुमने उनमें से इन किताबों में तब्दीली नहीं करनी, तो इंसान की फितरत है, अगर उसे मना किया तो वो लाजमी करेगा। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे मूसा की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है, मैं यहूदा को 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से सज़ा दूंगा, जिनमें से एक ये है कि उन्होंने शरीयत को रद्द कर दिया। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, शरीयत को रद्द कर दिया। आगे अगर आप लोग पढ़ेंगे सनफिया की किताब बाब नंबर 3 आयत नंबर 4 में लिखा है कि ये काहिन तो दगाबाज हैं, उन्होंने पाक को नापाक ठहराया और शरीयत को मरोड़ डाला। ये अल्फाज हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब बाब नंबर 23 आयत नंबर 36 में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद की जानब से अब नबूवत का जिक्र तुम कायम ना करना, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी ही बातें उस पर बावर होंगी, क्योंकि तुमने अपने खुदावंद के कलाम को बिगाड़ डाला है। अगर आप लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब बाब नंबर 7 आयत नंबर 18 में, तो वहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पहला हुक्म था वो बेफ़ायदा होकर मनसूख हो चुका है। ये तो थी वो बातें कि चूँकि मैंने आप तमाम को बता दिया है कि पिछली किताबों में तब्दीली हो चुकी है, अब हम ज़रा सी तब्दीलियाँ भी डिस्कस कर लें। मैथ से आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि मैथ जो है ये इतना ज़बरदस्त सब्जेक्ट है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कोई स्टूडेंट कि सर जी मैं ये मैथ को छोड़कर ड्राइंग ना रख लूँ। ऐसा नहीं है, मैथ कंपलसरी। तो मैथ की कुछ मैंने एरर्स बाइबल में देखे हैं। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे दूसरा शमूएल बाब नंबर 5 आयत नंबर 4, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि दाऊद ने हिब्रून पर 7 बरस और 6 महीने सल्तनत की। अगर आप लोग पढ़ेंगे पहला सलातीन बाब नंबर 2 आयत नंबर 11, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि दाऊद ने हिब्रून पर 7 बरस सल्तनत की। दूसरा शमूएल कहता है कि 7 बरस और 6 महीने। सलातीन कहते हैं नहीं, ये बात गलत है, 7 महीने। अब 7 बरस और या 7 बरस सल्तनत की या 7 बरस और 6 महीने, ये हमें पास ही सब बताएंगे। आगे लिखा हुआ है दूसरा सलातीन बाब नंबर 24 आयत नंबर 8 में कि यहोयाकीन जब सल्तनत करने लगा तो 18 बरस का था और उसने यरूशलेम पर 3 महीने सल्तनत की। अगर आप लोग पढ़ेंगे दूसरा तवारीख बाब नंबर 36 आयत नंबर 9, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, ये बात गलत है भाई। यहोयाकीन 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 3 महीने और 10 दिन सल्तनत पर
वहाँ पे सल्तनत की। यहोयाकीन ने 3 महीने 10 दिन सल्तनत की या 3 महीने सल्तनत की। यहूदा की जो उस वक्त एज थी वो 18 बरस थी या 8 बरस थी, ये बात हमें पादरी साहब बताएंगे। पहला सलातीन बाब नंबर 7 आयत नंबर 26 में लिखा हुआ है कि सुलेमान ने जो हैकल बनाई थी उसमें 2000 बुत समा सकते थे, और दूसरा तवारीख बाब नंबर 4 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है कि वहाँ पे 3000 बुत समा सकते थे। 2000 बराबर नहीं होता है 3000 के, कैसे होता है ये हमें पादरी साहब बताएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि जाति जूलियत को दाऊद ने कत्ल किया था, लेकिन जब आप लोग पढ़ते हैं दूसरा समूएल बाब नंबर 21 आयत नंबर 19 तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अल-हनान बिन यारी ने जो कि बैतुल लहम का था उसने कत्ल किया। अब जाति जूलियत को दाऊद ने कत्ल किया या अल-हनान बिन यारी ने कत्ल किया, ये बात हमें पासर साहब ही बताएंगे। आगे लिखा हुआ है पहला सलातीन बाब नंबर 16 आयत नंबर 8 में कि शाह यहूदा, ये मेरी बात में गौर कीजिएगा कि शाह यहूदा आसा के 26 साल से बादशाह का बेटा एला बनी इसराइल पर सल्तनत करने लगा। यहूदा आसा की सल्तनत के 36 पर इसराइल का बादशाह जो था उसने यहूदा पर चढ़ाई कर दी। ये बात लिखी हुई है दूसरी तवारीख बाब नंबर 16 आयत नंबर 1 में। अब बात यह है कि अगर एक जो बादशाह है, एक इंसान है, वो अगर आसा के 26वें साल मर चुका है तो वो आसा के 36वें साल यानी कि एक इंसान अपने मरने के 10 साल बाद कैसे हमला कर सकता है। अगर आप लोग पढ़ेंगे दूसरी तवारीख बाब नंबर 22 आयत नंबर 2 तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्सिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। अगर आप लोग पढ़ेंगे कि दूसरी तवारीख बाब नंबर 21 आयत नंबर 20 तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्सिया का जो बाप था वो 32 बरस का था जब वो फोत हुआ। अब जो बेटा है वो 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और जो उसका बाप है वो 32 बरस का था जब वो फोत हो गया। एक जो बाप है वो अपने बेटे से 10 साल कैसे बड़ा हो सकता है, ये हमें पादरी साहब बताएंगे। दूसरा तवारीख बाब नंबर 18 आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है कि दाऊद ने 1000 रथ, 7000 सवार और 2000 प्यादे लिए। लेकिन जब आप लोग पढ़ेंगे दूसरा समूएल बाब नंबर 8 आयत नंबर 4 तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि दाऊद ने 1000, आगे रथ का जो लफ्ज़ है वो नहीं लिखा हुआ, 1700 सवार और 2000 प्यादे लिए। दाऊद ने 7000 जो थे वो सवार लिए या 700 लिए, ये हमें पादरी साहब बताएंगे। अगर आप लोग, और इससे पहले ये भी बात हमें बताएंगे कि वहाँ पे लफ्ज़ रथ जो था वो क्यों नहीं लिखा गया। पहला तवारीख बाब नंबर 19 आयत नंबर 18 वहाँ पे लिखा हुआ है कि कैदियों की जो तादाद थी वो 7000 थी, और दूसरा समूएल बाब नंबर 10 आयत नंबर 18 में लिखा हुआ है नहीं 700 थी। 7000 बराबर नहीं होता है 700 के, कैसे होता है ये हमें पादरी साहब बताएंगे। दूसरा समूएल बाब नंबर 24 आयत नंबर 8 वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोयाकीन 18 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। दूसरा तवारीख बाब नंबर 36 आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है कि वो 8 बरस का था। 18 का था या 8 का था ये हमें पादरी साहब बताएंगे। और ये जो मैं अब बात करने लगा हूँ ये ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे। पैदाइश बाब नंबर 22 आयत नंबर 1 से 2 वहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्राहिम से खुदा ने कहा कि अपने इकलौते बेटे, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, कि इकलौते बेटे इसहाक को लेकर पहाड़ी की तरफ चल। इकलौता बेटा किसे कहती हैं? मैं कहता हूँ कि या ये सलीम ना मेरा इकलौता बेटा है, तो सबके दिन में फौरी तौर पे आ जाएगा कि ये मोहम्मद वहीद का ना सिर्फ एक ही बेटा है। इकलौता बेटे का मतलब होता है सिर्फ एक ही बेटा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे 4 बेटे इंजीनियर हैं और ये जो मुजाहिद है ये मेरा इकलौता बेटा, तो ये बात गलत है। इकलौता बेटे का मतलब होता है कि ओनली वन सन। यहाँ पे बात हुई है कि इब्राहिम से खुदा ने कहा कि अपने इकलौते बेटे इसहाक को लेकर अपना पहाड़ी की तरफ चलो। लेकिन जब आप लोग पढ़ेंगे पैदाइश की किताब बाब नंबर 16 आयत नंबर 1 से जाना तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्राहिम की बीवी सारी ने उसको हाजरा लोंडी की तरफ भेजा तो इस्माइल पैदा हुआ। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ेंगे पैदाइश की किताब बाब नंबर जो है वो 11 आयत नंबर 16 में तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इस्माइल पैदा हुआ तो उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र थी 86 साल।
86 year old he was, 86 years old when جب وہ انہوں نے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے. لیکن جب اگر آپ لوگ پڑھیں گے پیدائش کی کتاب باب نمبر 17 آیت نمبر 15 سے 25 تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سارہ سے بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام اسحاق تھا. یہ دوسرا بیٹا ہے. پہلے 86 سال میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں. تو اگر آپ لوگ پڑھیں گے پیدائش کی کتاب باب نمبر 21 آیت نمبر 5 تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 100 برس تھی. اب اکلوتا بیٹا وہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 برس کے تھے جب پیدا ہوا, یا وہ ہے جب ان کی ایج جو تھی وہ 100 برس کی تھی جب وہ پیدا ہوئی. یقیناً 86 والا, لیکن جہاں پہ انہوں نے 100 والا لگایا ہوا ہے تو یہ ہمیں بتائیں گے پادری صاحب کہ کیا ماجرا ہے. یہ پیدائش کی کتاب باب نمبر 11 آیت نمبر 26 میں لکھا ہوا ہے کہ تارا 70 برس کا تھا جب اس نے ابراہیم, نحو اور حران پیدا ہوئے. جب تارا تھا وہ 70 برس کا تھا جب اسے ابراہیم, نحو اور حران پیدا ہوئے, اور جب تارا 70 سال کا تھا تو ابراہیم پیدا ہوا. اس بات یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. پیدائش باب نمبر 11 آیت نمبر 36 میں لکھا ہوا ہے کہ تارا کی عمر 205 سال تھی جب اس نے حران میں وفات پائی. یعنی کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ تارا نے 205 برس کی عمر میں وفات پائی. پیدائش کی کتاب 12 آیت نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا. یعنی کہ جب اگر ہم لوگ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو 205 میں سے -75 کو جب ہم کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 130. بس ابراہیم کی جو عمر تھی, اگر ہم لوگ 205 میں سے 75 کو مائنس کرتے ہیں تو جواب 75 آتا ہے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ نہیں, اس کی جو عمر تھی وہ تھی 130 سال. تو جب 205 میں سے 75 کو مائنس کرتے ہیں تو جواب جو ہوتا ہے نا وہ 130 جو ہوتا ہے نا وہ غلط ہے, جو کہ نا بائبل میں مائنس کی غلطی ہے جو کہ نا ٹھیک کرنی چاہیے. آگے ہیں جو میں نے ایررز نکالے ہیں, یہ میتھمیٹیکل ایرر جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. آگے جو میں نے غلطیاں نکالی ہیں اس سے پہلے میں کچھ آیات آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں بائبل کی, کیونکہ یہ جو غلطیاں ہیں یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں تو اس لیے میں آیت پڑھنا لازمی سمجھتا ہوں. غلطیوں کی کتاب نمبر 1 آیت نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے, میں نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ لوگ مسیح کی خوشخبری یعنی کہ انجیل کو بگاڑنا چاہتے تھے. عبرانیوں کی کتاب باب نمبر 8 آیت نمبر 13 میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت مٹنے کے قریب ہو چکی ہے اب تو. عبرانیوں کی کتاب باب نمبر 7 آیت نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت کا بدلنا لازمی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں کون کون سی غلطیاں ہیں. متی کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 8 سے 9 میں لکھا ہوا ہے کہ عزیہ جو ہے وہ یورام کا بیٹا ہے. عزیہ جو ہے وہ یورام کا بیٹا ہے. لیکن جب آپ لوگ پڑھتے ہیں پہلی تواریخ باب نمبر 3 آیت نمبر 11 سے 12 تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یورام کا بیٹا عزیہ, اس کا بیٹا یوتام, اس کا بیٹا المسیح اور اس کا بیٹا عزیہ. یعنی کہ متی صاحب جو ہیں وہ 3 پشتیں جو ہیں وہ اس نے نہیں لکھی, اس نے ڈائریکٹ چھلانگ لگائی ہے کہ جو ہے نا عزیہ وہ ڈائریکٹ بیٹا ہے یورام کا. لیکن اس کے درمیان میں 3 پشتیں آتی ہیں جو کہ متی صاحب نے نہیں لکھی. وہ کیوں نہیں لکھی یہ ہمیں پاسٹر صاحب بتائیں گے. متی کی انجیل باب نمبر 23 آیت نمبر 35 میں لکھا ہوا ہے کہ زکریا برکیہ کا بیٹا تھا. لیکن جب ہم لوگ پڑھتے ہیں دوسری تواریخ باب نمبر 24 آیت نمبر 20 تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو زکریا تھا وہ یہویدا کا بیٹا تھا جو کہ کاہن تھا. مرکز کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 23 سے 24 میں لکھا ہوا ہے کہ جب مسیح کے ساتھیوں نے سبت کے دن کھیت سے بالیاں توڑ کر کھائیں تو لوگوں نے سبت کے دن کا احترام نہ کرنے کا ان پر الزام لگا دیا. تو مسیح نے دلیل دی. دلیل کیا تھی کہ ابیاتر سردار کاہن کے دنوں میں داؤد نے خدا کے گھر سے نظر کی روٹیاں کھا لی تھی جس کا کھانا کاہنوں کے علاوہ کسی اور کو روا نہیں تھا. مگر پہلا سموئیل باب نمبر 21 آیت نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ اخیملک کے دور میں پیش آیا تھا نہ کہ ابیاتر کے دور میں. مسیح نے پیشگوئی غلط کر دی ہے. یہاں پہ ایک شخص کے 2 نام اگر پاسٹر صاحب اگر لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے فرمایا مال کی کتاب باب نمبر 7 آیت نمبر 15 سے 16 میں کہ یعقوب اور ہمارے باپ دادا مصر میں فوت ہو گئے. میری بات پہ غور کیجیے گا, مسیح علیہ السلام
فرما رہے ہیں مال کی کتاب باب نمبر 7 آیت نمبر 15 سے 16 میں کہ یعقوب اور ہمارے باپ دادا مصر میں ہی فوت ہو گئے، تو وہ شہر سکم میں پہنچا دیے گئے اور اس مقبرے میں وہ دفن کر دیے گئے، جس کو ابراہیم نے سکم میں روپے دے کر بنی ہنور سے مول لیا تھا۔ یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہیں، لیکن جب ہم لوگ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 50 آیت نمبر 13 میں کہ یعقوب شہر سکم میں نہیں بلکہ مغفلہ کے کھیت میں دفن کیا گیا تھا۔ جب آپ لوگ پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 23 آیت نمبر 13 سے 18 تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نے سکم میں بنی ہمور سے مقبرے کے لیے کوئی زمین نہیں خریدی تھی بلکہ بنی خط سے خریدی تھی۔ یہاں پر مسیح علیہ السلام نے وہ نام کی مسٹیک کر گئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 33 آیت نمبر 18 سے 20 میں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمور سے ابراہیم نے زمین کا کوئی بھی ٹکڑا نہیں خریدا بلکہ یعقوب نے خریدا تھا۔ یہ تینوں باتیں جو مسیح علیہ السلام ہیں، میں تو نہیں کہتا کہ انہوں نے باتیں غلط کی ہوں گی، بلکہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ والی باتیں نہیں کی ہوں گی۔ یہ آپ نا وہ اپنی سپیڈ تیز کیجئے کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو یہ والے 3 پوائنٹ میں جاتے ہوئے اگلے 5 منٹ میں کلیئر کر دوں گا۔ اس کے بعد کچھ ایسی بھی باتیں ہیں فور کالز جو کہ پیش گوئی ہیں، وہ غلط بھی بائبل میں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ لاسٹ ٹائم پاسٹر میتھیو صاحب کی ایک ڈبیٹ ہوئی تھی میرے دوست عثمان بھائی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھی ایک بات کہی تھی کہ آج کے دن میں بہت مایوس ہوا، میں سوچ کے آیا تھا کہ عثمان بھائی مجھے بائبل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں دکھائیں گے، لیکن میں بہت مایوس ہوں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بائبل کی ہر پیش گوئی ہی جو ہے وہ غلط ہے۔ جتنی بھی پیش گوئیاں یہ کہتی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں، لیکن وہ مسیح علیہ السلام کے متعلق تھی۔ خیر اگر ان کی ڈبیٹس یہ وہ جو ڈبیٹ ہوتی اگر میرے ساتھ ہوتی تو میں ضرور کرتا، تو ان کے میں یہ جو مایوس ہونے والی بات ہے یہ میں دور کر دیتا اگر خدا نے موقع دیا تو انشاءاللہ۔ کیوں میتھیو صاحب؟ پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سائن کو بتایا کہ تم کسی مقام پر بھی قائم نہیں رہ سکو گے، تم آوارہ ہی رہو گے۔ اور جب ہم لوگ پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 17 میں تو وہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ سائن نے ایک شہر اپنا بسا لیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں تم ہر وقت آوارہ رہو گے، یہاں پہ تو سائن نے ایک اپنا شہر ہی بسا لیا ہے۔ پیش گوئی غلط۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 46 آیت نمبر 4 یعقوب نے خداوند سے کہا کہ میں تیرے ساتھ مصر جاؤں گا پھر تجھے لوٹا بھی لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا مصر میں، پھر میں تمہیں نا لٹا بھی لاؤں گا، اور یوسف اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھے گا۔ لیکن پیدائش کی کتاب باب نمبر 49 آیت نمبر 33 میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب کو واپس آنا نا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا، وہ مصر میں ہی فوت ہو گئے۔ پیچھے کہا گیا کہ میں تمہیں واپس نہیں آؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں وہ واپس ہی نہیں ہے۔ پیش گوئی غلط۔ گنتی کی کتاب باب نمبر 31 آیت نمبر 7 سے لے کر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مدیان کے ہر فرد، عورت کو اور جانوروں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ گنتی کی کتاب باب نمبر 31 آیت نمبر 17 تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جانوروں کو بھی قتل کر دیا، بچوں کو بھی قتل کر دیا، وہ خواتین جو کہ میرڈ تھی ان کو بھی قتل کر دیا، اور وہ خواتین جو کہ کنواری تھی ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، ان کو قتل نہیں کیا۔ آگے لکھا ہوا ہے قضات کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 1 سے 2 میں کہ ایسا ہوا، اس واقعے سے 2 صدیوں بعد کچھ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کی یہ جو مدیانیوں کی طاقت تھی اتنی بڑھ گئی کہ بنی اسرائیل والے جو تھے وہ ان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب اگر بیٹیاں جو میرڈ ہیں وہ قتل کر دی گئی ہیں، بچے قتل کر دیے گئے ہیں، کنواری لڑکیاں انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی، تو اتنی زیادہ طاقت کہاں سے آئی یہ ہمیں پادری صاحب بتائیں۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 15 آیت نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر
دریائے فرات تک میں تمہاری اولاد کو دیتا ہوں. لیکن تاریخ چونکہ یہ ضیاء صاحب اور میتھیو صاحب بہت کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہو نا کہ یہ ہولی بکس جو اس کا جواب نہ دیتی ہوں تو اسے تاریخ میں دیکھتے ہیں. تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ جو علاقہ یہاں پہ بتایا گیا ہے مصر سے لے کر دریائے فرات تک، وہاں پہ بنی اسرائیل کبھی گئی ہی نہیں. پیدائش کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ جس روز تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو تم فوت ہوا، یعنی کہ مرا. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جس وقت میں تو نے اس درخت کا پھل کھا لیا نا تو فوت ہو جائے گا. لیکن آدم نے پھل کھایا اور آدم نے 930 سال کی زندگی بھی پائی، یعنی کہ پیش گوئی غلط. اور جبکہ بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 6 آیت نمبر 3 میں کہ ہر انسان کی جو عمر ہے وہ رکھی گئی ہے 120 سال، لیکن آدم علیہ السلام تو 930 سال کا گئے. آج کا جو دور ہے وہ سائنس کا دور ہے. سائنس از نمبر 1. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سائنس غلط ہے تو اسے دنیا والے کہتے ہیں کہ یار تو بیوقوف ہے. تو اگر کوئی یہاں سے کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے کہ زمین کی شکل چپٹی ہے تو ہم صاحب کہیں گے یار تو پاگل ہو چکا. ٹھیک ہے. سائنس جو ہے نا سائنس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن بائبل میں سائنٹیفکلی بھی بہت سی غلطیاں ہیں. اگر آپ لوگ پڑھیں گے نوح کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 3 تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گیدڑ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. گیدڑ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. اور بھائی میل اینیمل جو ہوتے ہیں وہ کبھی دودھ نہیں پلایا کرتے. یہ جو بات ہے نا یہ مجھے تو بہت عجیب سی لگی ہے. باقی یہ پاسر صاحب بھی میری یہ والی غلط فہمی دور کر سکتے ہیں کہ متی کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 19 سے 20 میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہیرودیس مر گیا تو خداوند نے فرشتے سے جو مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دیا تھا کہا کہ تم واپس اس بچے کو لے کے واپس آ جا. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بچے ہی تھے وہ مصر میں تھے تو ہیرودیس جو تھا وہ مر چکا تھا. اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے. متی کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت چوتھائی شہر کے حاکم ہیرودیس نے یسوع کی خبر سنی تو وہ تو پہلے فوت ہو چکے تھے جب وہ مصر میں تھے. تو یہاں پہ انہوں نے کیسے خبر سن لی؟ کیا مردہ انسان بھی سن سکتا ہے؟ کیا وہ مردہ انسان حکومت کر سکتا ہے؟ لوکا کی انجیل باب نمبر 23 آیت نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے کہ ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ مدت سے اسے معجزہ دیکھنا چاہتا تھا. بھائی وہ تو پہلے فوت ہو چکا ہے. کیا یہ متی کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 19 سے 20 پہ یقین نہیں آیا؟ یہ لوکا کو پھر وہی بات کہہ گیا. امثال کی کتاب باب نمبر 26 آیت نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے کہ کتا جو ہے وہ اپنے اگلے ہوئے کو کھاتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کتا جب اس سے بھوک لگتی ہے وہ پیٹ میں سے سب کو اگیل دیتا ہے پھر وہ کھا لیتا ہے، پھر بھوک لگتی ہے پھر اگیل دیتا ہے پھر کھا لیتا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں. آپ نے دیکھا؟ اچھا. آگے پہلا سموئیل باب نمبر 6 آیت نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی 2 دودھ والی بھی گائیں ہوتی ہیں. 2 دودھ والی گائیں بھی کوئی ہوتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے، بتاتا ہوں میں ابھی. وہاں پہ پہلا سموئیل باب نمبر 6 آیت نمبر 7. ایوب کی کتاب باب نمبر 25 آیت نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ چاند میں روشنی نہیں ہے. میری بات پہ غور کیجئے کہ دیکھو چاند میں روشنی نہیں ہے. اگر تو وہ وقت ہے رات کا تو رات کو تو چاند میں روشنی ہوتی ہے. تو کوئی کیوں کہہ سکتا ہے کہ دیکھو چاند میں روشنی ہے؟ چاند میں تو روشنی ہے. اگر وہ دن کا وقت ہے تو چاند تو نظر ہی نہیں آتا. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو چاند میں روشنی ہے؟ پیدائش کی کتاب باب نمبر 9 آیت نمبر 13 اور 17 میں لکھا ہوا ہے کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو یہ کمان رینبو جسے آپ لوگ کوسر قذا بھی کہتے ہیں کہ یہ کمان نظر آئے گی. تو میں نے تو زندگی میں بہت سے بادل دیکھے ہیں. ابھی پچھلے دنوں موسم جو تھا وہ ابرالو تھا، مجھے تو کبھی کوئی کمان نظر نہیں آئی. جب بھی بادل آتے ہیں مجھے تو کمان نہیں نظر آتی. اگر آپ کو آتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نوح علیہ السلام سے پہلے بادل نہیں آتے تھے؟
کیا نوح علیہ السلام سے پہلے بارش نہیں ہوتی تھی؟ کیا نوح علیہ السلام سے پہلے رینبو نہیں بنتی تھی؟ آج ہم جانتے ہیں کہ رینبو ایک ریفلیکشن، جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں وہ سورج کی شعاعیں ان پہ پڑتی ہیں، وہ ریفلیکشن ہوتی ہے۔ آج ہم سائنٹیفکلی بہت اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں۔ احبار کی کتاب باب نمبر 11 آیت نمبر 20 میں لکھا ہوا ہے کہ سب پردار رینگنے والے جاندار جن کے 4 پاؤں ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں۔ جی سب پردار رینگنے والے جاندار جن کے 4 پاؤں ہیں وہ آپ کے لیے مکروہ ہیں۔ پردار جانوروں سے مراد ہے کہ یعنی کہ پرندے۔ کبھی کسی نے پرندے کے 4 پاؤں دیکھے ہیں؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ گنتی کی کتاب باب نمبر 6 آیت نمبر 4 میں کہ بیج سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں ہے اسے نہ کھاؤ۔ انگور کا درخت کبھی کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ زبور کی کتاب باب نمبر 105 آیت نمبر 3، اس نے انگور اور انجیر کے درختوں کو برباد کر ڈالا۔ انگور کا درخت دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا۔ مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 14 آیت نمبر 18 سے لے کر 19 تک، فرشتے نے انگور کے درخت کے گچھے کاٹے، کبھی انگور کا درخت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 49 آیت نمبر 11 میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک گدھا اور ایک گدھی کو انگور کے درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا، کبھی انگور کا درخت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ قضات کی کتاب باب نمبر 9 آیت نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے کہ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ ہم پر سلطنت کا۔ یہاں پر بیل کا ذکر ہے، پاسٹر صاحب یہاں پہ آ کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے، یہاں پہ آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک درخت ہے اس کے اوپر بیل چڑھا دی گئی ہے تو وہ انگور کا درخت ہو گیا۔ یہ بھی سائنٹیفکلی غلط ہے، بلکہ عقل کی مترادف ہے۔ اور ایک مزیداری کی بات یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے ایوب کی کتاب باب نمبر 40 آیت نمبر 22 میں کہ کنول کے پھول کا بھی درخت ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے سچنا کی کتاب باب نمبر 8 آیت نمبر 18 میں کہ جوں کا بھی درخت ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے روت کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 23 میں کہ گندم کا بھی درخت ہوتا ہے۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ ان کا کوئی درخت نہیں ہوتا، بلکہ روت کی کتاب جو ہے وہاں پہ تو باب نمبر 2 آیت نمبر 23 میں لکھا ہوا ہے کہ گیہوں کی فصل، چھوٹے چھوٹے جب پودے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ فصل کہتے ہیں، جب بڑے درخت ہوتے ہیں ان کے جن کو ہم لوگ جنگل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بات ہے درخت کی تو یقیناً جنگل ہوگا، تو یہ جنگل تھا یا فصل تھی یہ ہمیں پادری صاحب ہی ایسے کچھ معلومات دے سکتے ہیں۔ تو جی وہ ٹائم کتنا رہ گیا؟ چلیں جی ابھی 10 منٹ چلیں۔ انسان کی کتاب باب نمبر 30 آیت نمبر 27 سے 30 میں لکھا ہوا ہے کہ چھپکلی اپنی ہاتھوں سے ٹڈیاں پکڑ کے کھاتی ہے۔ اور بھائی وہ زبان سے کھاتی ہے یار، زبان سے کھاتی ہے۔ وہ زبان اس کی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی زبان ایسے پھینکتی ہے، یا اپنی زبان اس کے اپنی زبان کے ساتھ حشرات کو جو ہوتی ہے وہ چمیڑ لیتی ہے، پھر وہ کھا جاتی ہے۔ وہ تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پکڑ ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات اسی آیت میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ شاہی محلوں میں رہتی ہے۔ بھائی وہ زرداری تھوڑی ہے جو شاہی محلوں میں رہتا ہے، بھائی وہ ایک چھوٹی سی نا جھونپڑی میں بھی رہ سکتی ہے۔ تو کچھ حوالے جو تھے وہ میں نے رپیٹ کرنے تھے، باقی میں یعنی کہ نا اپنے اگلے سیکشن میں کر لوں گا۔ پادری صاحب یہ ذرا لکھ لیجیے۔ مال کی کتاب باب نمبر 6 آیت نمبر 15 سے 16 میں لکھا ہوا ہے یعقوب اور ہمارے باپ دادا، یہ والا یعقوب اور ہمارے باپ دادا مصر میں ہی فوت ہو گئے اور شہر سکم میں پہنچا دیے گئے اور اس مقبرے میں ہی دفن کیے گئے جس کو ابراہیم نے سکم میں روپے دے کر بنی حمور سے مول لیا تھا۔ اور اس کی جو نفی کر رہا ہے وہ کر رہی ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 50 آیت نمبر 13 کہ شہر سکم میں نہیں بلکہ مقفلہ کے کھیت میں دفن کیا گیا تھا۔ اور پیدائش کی کتاب باب نمبر 23 آیت نمبر 13 سے 18 میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نے سکم میں بنی حمور سے مقبرہ لینے کے لیے کوئی بھی زمین نہیں خریدی تھی بلکہ بنی حد سے خریدی تھی۔ اور پیدائش کی کتاب باب نمبر 33 آیت نمبر 18 سے 20 تک تو لکھا ہوا ہے کہ حمور سے ابراہیم نے زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں خریدا تھا بلکہ یعقوب نے خریدا تھا۔ اچھا جی، پیدائش کی کتاب باب نمبر 15 آیت نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر دریائے فرات تک تمہاری اولاد کو دیتا ہوں، بلکہ طریق وہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں گیا۔
تحقیق گواہ ہے کہ وہاں پہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ کبھی نہیں گئی. یہ جو علاقہ انہوں نے مینشن یہاں پہ کیا ہوا ہے وہاں پہ بنی اسرائیل قوم کبھی نہیں گئی. جی تاریخ میں یہ باتیں ہمیں نہیں ملتی کہ وہاں پہ کوئی بنی اسرائیل والے کے. یہ مصر ہے, مصر, یہاں مصر نہیں ہے, شہر ایجپٹ. پیدائش کی کتاب, یہ باتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہیں, یہ مال کی کتاب باب نمبر 7 آیت نمبر 15 سے 16 میں یہ 3 باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہیں. آگے میں نے 3 حوالے دے دیے ہیں کہ ان کی نفی ہو چکی ہے. جی کیوں نہیں. یہ ہو یقین والی, یہ یقین والی نا. چلیں وہ پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کیریئر رکھیں تو ٹھیک ہے. کہ لقمان, سورہ لقمان آیت نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان بغیر ستونوں کے ہے. آسمان بغیر ستونوں کے ہے, کیا تم دیکھتے نہیں ہو. بتائیں نا, بغیر ستونوں کے ہی ہے نا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی, بغیر ستونوں کے ہے نا آسمان. تو پہلا سموئیل باب نمبر 2 آیت نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کے ستون جو ہیں وہ خداوند کے ہیں, یعنی کہ زمین کے بھی ستون ہیں. ایوب کی کتاب باب نمبر 26 آیت نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے ستون کانپے. بھائی آسمان بغیر ستونوں کے ہیں, زمین بھی بغیر ستونوں کے ہے. ایوب کی کتاب باب نمبر 9 آیت نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں. بھائی زمین کے ستون نہیں ہیں. زبور کی کتاب باب نمبر 75 آیت نمبر 3 میں یعنی کہ خدا اس کو یعنی کہ زمین کے ستونوں کو قائم کر دیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہے ہیں میں نے زمین کے ستونوں کو قائم کر دیا ہے تاکہ یہی لینا. بھائی زمین کے ستون نہیں ہے, زمین کے ستون نہیں ہے. وہ تو فضا میں آپ لوگوں نے زمین کی جو شکل ہے وہ اجرام فلکی میں دیکھی ہوئی ہے. کبھی دیکھا ہے کہ اس کے نیچے کوئی پلر بھی لگے ہوئے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ کہیں وہ گر نہ جائے؟ نہیں. پیدائش میں لکھا ہے, پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 29 میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام جڑی بوٹیاں کھانے کو دی. تو شفیق صاحب نے 2001 میں BSc کی تھی, تو BSc میں باٹنی انہوں نے پڑھی ہے. تو تمام جو ہے نا تمام جو جڑی بوٹیاں ہیں نا وہ انسان کو کھانے کے لیے نہیں دی جاتی, کیونکہ کچھ جو ہے نا وہ جڑی بوٹیاں ایسی بھی ہیں جو کہ نا انسان کھانے سے مر جاتا ہے. تو کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ زہریلی ہیں. مثال کے طور پر زہریلی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ ہیں وائلڈ بیریز, اور جس سے موت واقع ہو جاتی ہے وہ ہے پولینڈا وغیرہ. یہ جو ایسی جڑی بوٹیاں جن کو کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی تمام جڑی بوٹیاں آپ لوگوں کو کھانے کو دے دیں. احبار کی کتاب باب نمبر 14 آیت نمبر 49 سے لے کر 53 میں لکھا ہوا ہے کہ کوڑ, جس گھر میں کوڑ کی بیماری ہو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جانوروں کا خون لے کر اس گھر میں چھڑکیں تو وہ کوڑ کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی. اور بھائی خون چھڑکنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, جاتی نہیں. اور میں گھر سے سوچ کے اور دعا کر کے آیا تھا کہ یا اللہ وہاں پر کوئی لیڈی نہ ہو, یہ میں دعا کر کے آیا تھا. لیکن میں کچھ حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو احبار کی کتاب باب نمبر 12 آیت نمبر 1 سے 6 میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی عورت کسی لڑکے کو جنم دے تو وہ 7 دن ناپاک رہے گی اور یہ سلسلہ مزید 33 دن جاری رہے گا. لیکن جب کوئی عورت جو ہے وہ کسی لڑکی کو جنم دے گی تو وہ 2 ہفتے تک پاک رہے گی اور یہ سلسلہ 66 دنوں تک جاری رہے گا. بھائی ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ یہاں پہ پاسٹر شفیق صاحب بھی میرڈ ہیں, یہ رمضان صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرڈ ہیں, تو ضیاء صاحب بھی میرڈ ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ ایسا نہیں کہ لڑکا پیدا ہو تو ہاف دن, لڑکی پیدا ہو تو ڈبل, ایسا نہیں. تو ٹائم کتنا گیا؟ جی کمل کے پودے
اچھا، اب یہ ہے کہ یہ پاسٹر شفیق صاحب آئیں اور مجھے نا یہ مکمل طور پہ بتائیں گے یہ کیا 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 درخت کیا چھپکلی کیا 7-8 دن کیا 75 3500 65 شوپنے کا بڑے، یہ سب مجھے نا یہ پاسٹر صاحب ہی نا آگے بتائیں گے کہ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ عبد الوحید صاحب کا، انہوں نے آ کر اپنی کیس پریزنٹیشن جو پیش کی تو بہت اچھی دلچسپ مزے کی باتیں بھی انہوں نے کی۔ تو اب وقت ہے کہ پادری شفیق کمل آئیں اور اپنا کیس پریزنٹ کریں، لیکن اس سے پہلے ایک برادرانہ تجویز ہے بھائی وحید آپ کے لیے کہ جن کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے صرف انہیں ایڈریس کیا کریں۔ آپ کو اس میں دیکھیں ماڈریٹر ہوں، مجھے آپ چھیڑیں گے میرا دل کرے گا میں بھی آپ کو پھر چھیڑوں۔ تو آپ نے خواہ پرانے مناظرے کی بات کی کہ عثمان کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا، میں نے یہ بات کی، تو ہر بات کا جواب میرا دل کرتا ہے آپ کو دوں میں، لیکن اس کے لیے آپ ایک الگ سے مناظرہ اس کے بعد ہی رکھ لیں تو آپ کی دلی خواہش پوری کر دیں گے اس میں بھی۔ تو آئی وش کہ قرآن پہ بھی اسی طرح کا ایک مناظرہ ہو، تو اس میں ہمارے بھائی جو ہیں وہ آ کر اگر وہ مانتے ہیں کہ قرآن شریف واقعی ان کا واقعی یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن شریف، تو پھر ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کا دفاع بھی کریں وہ بطور مسلمان۔ دیکھیں ہم تو مسیحی ہیں اور ہمیں کوئی آ کر کہے گا بائبل پہ کرو بات تو ہم کریں گے بھائی، ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم اگر کوئی بات مانتے ہیں، کسی بات کو اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، تو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اسے ثابت کرنے کے لیے منطقی دلائل دیں، ہم وجوہات بتائیں کہ آیا کیوں ہم اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ اس لیے دعوت ہے ہماری طرف سے کہ آپ قرآن شریف پر بھی آ کر ہمارے ساتھ مناظرہ کیجیے گا۔ اب پادری شفیق کمل کو دعوت دیں گے کہ وہ آ کر اپنی کیس پریزنٹ کریں، آپ کی تالیوں میں۔ یہاں کلیاں مہکتی ہیں مگر خوشبو نہیں ہوتی، شگوفے برملا آفات کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں زرتابی قباؤں میں سحر کا نام لے کر رات کی تعلیم دیتے ہیں۔ جناب صدر، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو یسوع مسیح کے عظیم نام میں میرا سلام پہنچے۔ مجھے آج موقع دیا گیا ہے کہ میں مولانا وحید کے بائبل پر اعتراضات کا جواب دے سکوں۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آج میں بائبل، جس کو لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، خدا کا لا تبدیل کلام ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کلام کے بارے میں دنیا کی سب سے عظیم ہستی یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ اس کا ایک شوشہ بھی ٹل نہیں سکتا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں ٹل سکتے۔ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میری باتیں ہرگز ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ مولانا وحید صاحب نے بڑی دھواں تقریر کی ہے، اور میرا ان کو سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ نے جتنے سوال کیے ہیں یہ کم کیے۔ آپ کے پاس اگر 1000 سوال بھی ہیں بائبل سے متعلق تو میں ان 1000 سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ریبٹل کے سیشن میں جواب دوں گا، ابھی مجھے اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہے۔ بائبل کی وجہ تسمیہ ببلاس کا لفظ ہے، جو ایک شامی بندرگاہ کا نام ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے، اور وہاں سے پپائرس امپورٹ ہوتا تھا جس سے پیپر بنتا ہے، اور پپائرس کی مناسبت سے انگریزی میں لفظ پیپر بنا، اور ببلاس کی مناسبت سے لفظ بائبل۔ ببلاس کا مطلب ہے کتاب۔ اگر آپ کو اصل زبانیں آتی ہوتی تو متی کی انجیل کا پہلا باب پہلا لفظ ببلاس، اور قرآن مجید نے اسی ببلاس کے لفظ کو الکتاب کہا، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ
اس کتاب میں کوئی شک نہیں. جس کا ترجمہ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب 1500 سال میں لکھی گئی، 3 مختلف بر اعظموں میں لکھی گئی، اور اس کے لکھنے والے، خدا کے حکم سے لکھنے والے 40 مصنفین یا انبیاء کرام تھے، جن کی زبانیں مختلف تھیں، جن کے ملک مختلف تھے، جن کے حالات مختلف تھے، جن کے پیشے مختلف تھے، جن کی تعلیم مختلف تھی. اس کے باوجود اس کتاب کی خوبصورتی ہے کہ 66 کتابیں ایک ہی بات پر متفق ہیں، ایک ہی ردم کے ساتھ، ایک ہی منصوبے کے متعلق بات کرتی ہیں، الگ الگ بات نہیں کرتی. یہ کتاب ایک بے مثال کتاب ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک بے مثال کتاب ہے، کئی طریقوں سے بے مثال ہے. سب سے پہلی بات کہ تسلسل میں بے مثال، 2000 سال بلکہ 4000 سال سے یہ کتاب چلی آ رہی ہے، تسلسل کے ساتھ یہ چلی آ رہی ہے. بکنے اور پڑھنے میں اور اس کی ترسیل میں بے مثال ہے. میں آپ کو صرف ایک ڈیٹا دیتا ہوں کہ 1998 میں، صرف 1998 میں 2,80,00,000 مکمل بائبلیں تقسیم ہو گئی تھیں، اور 2,10,00,000 حصوں میں، یعنی بائی پارٹس جو چھپی ہے وہ بھی تقسیم ہو گئی تھی. صرف 1998 کی بات کر رہا ہوں. آج ہر سال آپ اس کا ڈیٹا دیکھیں تو مختلف ہے. آج بھی سب سے زیادہ بکنے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بائبل ہے، اور یہ بات طارق عزیز نے رام گھر میں اعتراف کر چکے ہیں. ترجمے میں بے مثال ہے. اس کے 1999 تک اس کے 2200 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. بے مثال کتاب، بقا میں بے مثال. یہ وہ کتاب ہے جس کو بے شمار دفعہ لوگوں نے قسم کھائی اور اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل استعمال کیے، لیکن یہ کتاب آج بھی زندہ ہے. پہلی 3 صدیوں میں جو رومی بادشاہ تھے، انہوں نے اس بائبل کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ قانون بنایا کہ جس شخص کے پاس بائبل کا کوئی ٹکڑا، کوئی پیس یا کتاب نکلے گی، سزائے موت. اور کتنے لوگوں کو انہوں نے سزائے موت دی. اس کے باوجود بائبل ہم تک کامیابی کے ساتھ پہنچی. حضرت عمر نے جب مصر پر قبضہ کیا تو ان کو ایک لائبریری ملی، جو کرسچنز کا اور یہودیوں کا ایک قیمتی اثاثہ تھا، بہت بڑی. مصر کے حماموں میں 6 ماہ تک آگ جلتی رہی بائبل سے، بائبل کے اوراق سے. یہ بائبل پھر بھی زندہ. حضرت محمد جب اسلام لے کر آئے تو انہوں نے قانون جاری کر دیا. شروع میں مسجد میں نماز بھی پڑھائی، لیکن اس کے بعد قانون جاری کر دیا کہ خطہ عرب میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا، ایک پنجرے میں 2 شیر نہیں رہ سکتے، سب کو نکال دیا. بائبل پھر بھی محفوظ. تنقید میں بے مثال. دنیا کی واحد کتاب ہے جس پر سب سے زیادہ تنقید ہوئی. آپ نے بھی آج کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی تنقید بائبل پر ہوئی ہے، اتنی ہی زیادہ یہ کتاب نکھر کر سامنے آئی. یہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے سائنٹیفک اور ان سائنٹیفک سوالوں کا جب جواب ملے گا تو جو لوگ بائبل کو ماننے والے ہیں ان کا ایمان بڑھے گا. تعلیمات میں بے مثال کتاب ہے. جو تعلیمات اس کتاب نے دی ہے وہ کسی اور کتاب کی جرت نہیں ہے. یہ کتاب انسان کو آئینہ دکھا دیتی ہے، اور سچ مچ جو انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کو آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں. یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے. تعلیمات، مسیحیت نے کہا کہ تمہارے دائیں گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دو. یہ تعلیم صرف اسی کتاب میں ملے گی. عدم تشدد کی تعلیم اور امن کی تعلیم. دوسرے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارا امن کا دین ہے، تعلیم کوئی نہیں ہے. تعلیم یہ ہے کہ قتال تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے. یہ کتاب کہے گی امن، سلامتی کا شہزادہ. اور مسیح نے کہا کہ دوسروں سے اس طرح محبت رکھو جس طرح میں نے تم سے محبت
اور مسیح یسوع نے ہم سے اس طرح محبت رکھی کہ اس نے دوسروں کی خاطر اپنی جان دے دی۔ بے مثال تعلیمات، اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تعلیمات کی چند باتیں۔ اگر کسی کا جانور آپ کو راستے میں بھولا ہوا مل جائے تو اس کو پھیر کر اس کے مالک کے گھر پہنچا دو، بے مثال تعلیمات۔ اگر آپ نے کسی کی زمین گروی لی ہے تو 49 سال تک اگر مالک نہیں چھڑا سکتا تو 49 سال کے بعد آٹومیٹک وہ جائیداد، وہ زمین اصل مالک کو پھیر دینا۔ 2 فصلیں ملا کر نہیں بو سکتے۔ راستے میں جا رہے ہو، کسی پرندے کا گھونسلہ ہوا نیچے گرا ہوا ملے، اٹھا کر اوپر رکھ دو، اور اگر اس میں بچے اور ماں بیٹھی ہو، اگر انڈے لینا چاہو یا بچے لینا چاہو تو ماں کو ساتھ نہیں پکڑنا۔ بے مثال تعلیمات، بے مثال بے شمار باتیں ہیں، لیکن ابھی چند باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اثر میں بے مثال، لٹریچر پر اس کا گہرا اثر ہے۔ جان ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز ری گینڈ پوری کی پوری بائبل پر، ان کو چھوڑ دیں۔ مسلمان بہت متاثر ہیں۔ غالب کہتا ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دل کی دعا کرے کوئی، اور غالب کہتا ہے کہ جو راز سینے میں ہے وہ صرف سلیب سے بیان ہو سکتا ہے، پلپٹ سے نہیں۔ اگر پلپٹ سے بیان کرتے ہیں تو وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سلیب سے وہی راز بیان کرتے ہیں طاقتور ہوتا ہے۔ بائبل کی بات بائبل پڑھنے سے بیان کی۔ علامہ اقبال، جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اسلامی شاعر ہے لیکن متاثر وہ بائبل کی تعلیمات سے ہے، وہ کہتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ والی بات مسیح پر اور اس کے شاگردوں پر صادق آتی ہے کہ بغیر تلوار کے انہوں نے جنگیں جیتی ہیں۔ ایک شاگرد نے تلوار نکالی تو مسیح نے کہا کہ اپنی تلوار میان میں کر، جو لوگ تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے۔ لیکن یہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے مسلمانوں پہ کسی طرح صادق نہیں آتا۔ 27 غزوات حضرت محمد نے خود تلوار کے زور پر لڑی اور 600 جنگیں صحابہ کرام نے لڑی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تعلیم؟ لٹریچر بھی بائبل سے متاثر ہے۔ مسلمان شاعر رومی، وہ کہتا ہے کہ خدا نے جب اپنی شکل دیکھنا چاہی تو اس نے مسیح کو مجسم کر کے زمین پر بھیج دیا تاکہ اس کو اپنی شکل نظر آئے۔ یہ اس بائبل کی خوبصورت بات۔ رابندر ناتھ ٹیگور، وہ کہتا ہے کہ مسیح دنیا کی واحد شخصیت ہے جو لوگوں کو فیض تو دیتا ہے، روحانی فیض دیتا ہے، لیکن کسی سے کسی بات کی توقع نہیں کرتا۔ اور مسیح یسوع صرف مسیحیوں کا مسیح نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کا۔ سب لٹریچر بھرا پڑا آپ کا۔ آپ کی فلموں میں مسیح یسوع کی تعلیم، کرسچینٹی پولیگیمی کی تعلیم دیتی ہے، یہ مونوگیمی کی، یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ مسلمانوں کے سارے ڈرامے، ساری فلمیں دوسری شادی کے خلاف بات کرتی ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ بائبل کے خلاف ہے۔ اگر آپ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو یہ بائبل سے متاثر ہو کے یہ کام کرتے ہیں۔ تہذیبوں پر اس کتاب نے لازوال اثر چھوڑا ہے۔ جان فاسٹر کہتا ہے کہ دیر از نو سویلائزیشن وداؤٹ ایجوکیشن، اینڈ دیر از نو ایجوکیشن وداؤٹ ایتھکس، اینڈ دیر از نو ایتھکس وداؤٹ ریلیجن، اینڈ دیر از نو ریلیجن وداؤٹ کرائسٹ۔ یہ بھی اسی کتاب کی بات ہے۔ زندگیوں پر اس کتاب سے پڑھنے والوں پر بہت اثر ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جو یہ کتاب پڑھ لیتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ بابا گرو نانک، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو، میں نے بائبل کو نہایت عقیدت اور احترام سے پڑھا ہے، اس لیے مجھ پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ اس کتاب کی قدرت ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کو اگر آپ مانیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اس کتاب کو آپ مان کے دیکھیں، آپ پر کوئی جادو کر جائے تو آپ میری گردن کاٹ دیجئے گا۔ کتاب کو جمع کرنے سے متعلق مسلمانوں نے بڑی غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں۔
جو بھائی شروع میں آئے تھے انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ لڑائی کرنے کی بجائے ہمیں ڈبیٹ کرنی چاہیے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے. کاش کہ 1.5 ارب مسلمان بھی اس بات پہ آ جائیں کہ لڑائی کی بجائے ہم ڈبیٹ کریں. میں نے ٹیری جونز کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ یہ غلط حرکت کر رہے ہو کہ آپ قرآن مجید کو آگ لگا رہے ہو. آپ میں اگر ہمت ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ڈبیٹ کرو. یہی مشورہ میرا مسلمان دوستوں کو, مسلمان بھائیوں کا. اگر آپ میں ہمت ہے تو ہمارے گاؤں نہ جلاؤ, ہماری بستیاں نہ جلاؤ, ہم پر غلط کیسز نہ بناؤ, ہم سے ڈبیٹ کرو. جو جیتے مرزا معصوم بیگ وہ کہتے ہیں, قادیانی ہیں ویسے, یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے بائبل کیسے بنائی ہے. ایک میز پر بہت ساری کتابیں رکھ دی, میز کو زور سے ہلایا, جو میز کے اوپر رہ گئی وہ بائبل, جو نیچے گر گئی وہ بائبل سے باہر. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بات ہمارے نوٹس میں نہیں ہے کہ ان کو خواب آ گیا ہوگا. پہلی بات کہ یہ کتاب انبیاء کرام نے لکھی ہے. کس نے لکھی ہے جی؟ انبیاء کرام نے لکھی ہے اور خدا کے الہام سے لکھی ہے. انبیاء کرام نے لکھی ہے, خدا کے الہام سے لکھی ہے. ریبٹل کے اندر جواب دوں گا کہ 12 دفعہ قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی ہے. الہام کا کیا مطلب ہے؟ الہام کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے خالق اور مالک نے الہام کیا ہو. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا چلوں کہ اس دنیا میں 2 طاقتیں ہیں جو آپ کے دل میں باتیں ڈال سکتی. اگر ابلیس بھی کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈال دے تو اس کو الہام سمجھ کے خوشی کے چاول مت بانٹتے پھریے گا, ضیافتیں مت اڑائیے گا. اس کو چیک کر لیں کہ یہ نبوت, یہ الہام کس نے کیا. یہ بائبل دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس کائنات کے خالق اور مالک کے دیے ہوئے الہام سے لکھی گئی ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس اس بائبل کے علاوہ ایک فکرہ بھی نہیں ہے جو اس کائنات کے خالق اور مالک نے لکھوایا. دعوے آپ جو مرضی کرتے پھرے, ادھر سٹیج پہ آ کے ثابت کریں. بلکہ میتھیو نے تو کہا کہ اگر آپ بائبل کے موضوع پر مناظرہ کرتے ہیں تو پھر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی اجازت ہو کہ ہم قرآن کے موضوع پر اور پھر حضرت محمد کے موضوع پر کہ کیا وہ نبی ہیں یا نہیں, اس پر بھی ڈیبیٹ کریں. جب آپ کروسیفکشن پہ بائبل کے سارے موضوعات پر کرتے ہیں تو ادھر اپنی باری آتی ہے تو یہاں پہ کیوں خوف کھاتے ہیں؟ جرت پیدا کریں اور کریں مناظرہ, اور ساتھ ہی ہماری سیکیورٹی کی بھی ضمانت دیں. انبیاء اکرام کی ایک اور خصوصیت کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو خدا اس کو اپنے الہام اور کسی نشان یا معجزے سے اس کو کنفرم کرتا ہے کہ ہاں یہ واقعی نبی ہے اور یہ میری طرف سے ہے. دوسری بات کہ کیا وہ کتاب جس کا الہامی ہونے کا دعویٰ ہے وہ خدا کے بارے میں سچائی بیان کرتی ہے؟ عبرانیوں 6 باب 18ویں آیت, اس میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی ذات کے بارے میں سچائی بیان کرتی ہے, اور یہی کتاب ہے جو خدا کی ذات کے بارے میں سچائی بیان کرتی ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا کے لوگ اپنی کوشش سے تمام علماء جمع ہو جائیں, 20 علماء ہو جائیں, 100 جمع ہو جائیں, اسکالر جمع ہو جائیں, سائنسدان جمع ہو جائیں, اور وہ یہ چاہیں کہ ہم خدا کے بارے میں کوئی کتاب لکھ دیں یا معلومات فراہم کر دیں, ناٹ ایٹ آل. یہ نہیں ہو سکتا انلیس کہ خدا خود اپنے آپ کا اظہار آپ پر کریں, اور وہ اظہار خدا نے صرف اس کتاب کے وسیلے سے کیا ہے. اس کتاب کی اور خصوصیت ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والوں کے پاس ایک پاور تھی, قدرت تھی, خدا کی دی ہوئی قدرت تھی جس کی وجہ سے وہ لکھتے تھے, جس کی وجہ سے لوگ ان کو انبیاء تسلیم کرتے تھے. کیا خدا کے لوگوں نے اس کتاب کو قبول کیا؟ جی. انبیاء کرام جب لکھتے تھے تو خدا کے لوگ اس کو قبول کرتے تھے. موسیٰ پر جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں, توریت 5 کتابیں, وہ اس کے لوگوں نے اسی وقت قبول کیا, اس پہ لبیک کہا, اس کو ماننے کا بھی وعدہ کیا. اسی طرح بقیہ کتابیں بھی آتی گئیں. جیسے جیسے کتابیں آتی گئیں, ہیکل میں ایک رجسٹر ہوتا تھا, اس رجسٹر میں انبیاء کرام کا نام لکھ کے رجسٹری کی جاتی تھی, لوگ اس کو مانتے تھے. اور اناجیل, چونکہ ہم مسیح کو خدا مانتے ہیں
مسیح کو خدا مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو خداوند نہ مانیں۔ وہ خدا تھا، انسان بن کے زمین پر آیا، اس لیے وہ جو کچھ کہتا تھا وہ سچ کہتا تھا۔ اس نے سابقہ کتابوں کی، اولڈ ٹیسٹامنٹ کی 39 کتابوں کی زبان مبارک سے تصدیق کر دی، ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا توریت کبھی بدل نہیں سکتی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور اناجیل چونکہ مسیح یسوع کے شاگرد بنفس نفیس مسیح یسوع کے ساتھ 3 سال رہے، اس لیے انہوں نے ان کتابوں کو مانا، انہوں نے اس کی ترویج کی، اور وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے چونکہ وہ مسیح کے ساتھ رہے، اس لیے ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں۔ جسٹن مارٹر چرچ فادر، سن 100 میں اس نے بائبل کی، نیو ٹیسٹامنٹ کی بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ کتابیں مارز وجود میں آ چکی تھی۔ جسٹن اگنیشیس نے سن 50 سے لے کر 115 تک یہ شخص اس دنیا میں تھا، اس نے بھی اس کتاب کی تصدیق کی۔ کونسل آف جامنیا اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تصدیق تو پہلے تھی، یہودی مان رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک آپ سمجھے کہ حرف آخر کے طور پر کہہ دیا کہ یہ ہماری کتابوں کی لسٹ ہے، لسٹ تو پہلے سے مان رہے تھے۔ یونانی تراجم، اصل کتابیں اصل زبان میں، ہاں یہ بھی بڑا شور کیا جاتا ہے، جس مسلمان کا دل چاہتا ہے کتاب لکھ دیتا ہے، جس مسلمان اسکالر کا دل چاہتا ہے وہ ٹی وی پہ آ کے بیان دے دیتا ہے جی دنیا سے اصل زبانیں بائبل کی معدوم ہو چکی ہیں۔ اللہ حول ولا قوت، اتنی لا علمی اور اتنی جہالت، یہ زبانیں اب بھی دنیا میں موجود ہیں اور بولی جا رہی ہیں، اور بائبل کے اصل نسخے یونانی زبان کے 5686 نسخے اب بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور 2000 یونانی لیکشنریز وہ ہوتے ہیں جس میں بائبل کے حوالے اور ترتیب دی جاتی ہے کہ کون سی کس سنڈے کو کیا پیغام دینا۔ ان کی تعداد بھی 2000 ہے، اور اس میں سینکڑوں ہزاروں حوالے ہیں۔ دیگر زبانوں میں جو نسخے ہیں وہ 24,970 نسخے دوسری زبانوں کے تراجم کے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 2200 زبانوں میں بائبل کا ترجمہ موجود ہے۔ چرچ فادرز اپنے خطوط میں بائبلز کی کوٹیشن دیتے تھے۔ میں صرف آپ کو 7 چرچ فادرز کے نام بتا دیتا ہوں: جسٹن مارٹن، آئرینیس، کلیمنٹ، اوریجن، ٹرٹولین، ہائپولائٹس اور یوسیبیس۔ صرف ان 7 لوگوں نے جو بائبل کی کوٹیشن دی ہے 36,279 کوٹیشنز دی ہیں۔ اگر آپ یہ بائبل مجھ سے لے کر اس کو آگ بھی لگا دیں تو میں ان کوٹیشنز سے پوری بائبل مرتب کر لوں گا، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ تو یہ آپ کی لا علمی ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ بائبل بدل گئی، اصل زبان ہی نہیں ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، آپ نے جو دعوت کا ذکر کیا کہ ہم دعوت دیتے ہیں، ہمیں نہیں آپ دعوت دے، سم تھنگ رانگ، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عبرانیوں پہلا باب پہلی آیت کہ خدا نے اگلے زمانہ میں طرح بطرح اور حصہ بے حصہ کلام کیا، اور اخیر زمانہ میں آخر میں بنفس نفیس کلام کیا، تو ختم نبوت ادھر ہی ہو جاتی ہے۔ لوکا 16:16 کے مطابق، غلطیوں 1:1 کے مطابق ختم نبوت ایک کرسچن آئیڈیا ہے، مسلم آئیڈیا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ مسلم آئیڈیا ہے کہ جی نبی انبیاء کرام آتے رہے اور قرآن آخری کتاب ہے، تو پھر ہمیں قادیانیوں کا نظریہ ماننے میں کیا حرج ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری آخری کتاب ہے، ہمارا آخری ہے، ان کو آپ کہیں گے کافر ہے۔ تو ایکچولی ختم نبوت بائبل پہ ہو چکی ہے، اس کے بعد کسی کتاب کی گنجائش نہیں۔ یہ فضول بحث آپ کرتے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ ان 66 کتابوں کو جو پہلے ترتیب کے ساتھ پہلے آئی ہیں دیانتداری کے ساتھ مسلمان پڑھ لیتے تو شاید ان کی آنکھیں کھل جاتی۔ یہ کتاب 66 کتابیں ایک الہی منصوبہ بیان کرتی کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد جب 70 قومیں وجود میں آئیں تو خدا نے ابراہیم کو کہا کہ اپنی قوم اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ان قوموں کے بیچ میں جا، اور وہ مشنری بن کے چلا گیا۔ پھر خدا نے ایک قوم بنی اسرائیل کو چنا اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ باقی سب قوموں میں میرا تعارف کرواؤ کہ میں ہی واحد خدا ہوں۔ بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا شریعت کو مروڑ دیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، مروڑ دیا لکھا ہے۔
یہ نہیں لکھا کہ تحریف کر دی. اس کا مطلب ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, خدا کے منصوبے کو نہیں مانا. یہ کہا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ باقی دنیا میں باقی قوموں میں میرا تعارف کراؤ, بتاؤ کہ دنیا کے معبود میں ہوتا ہے, میں واحد قادر مطلق خدا ہوں جو کائنات کا خالق اور مالک ہوں. بنی اسرائیل نے یہ کام نہیں کیا. یہی کام بعد میں یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد ایک نئی قوم, مسیحی قوم اور اپنے شاگردوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ اب آپ جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ ایک منصوبہ ہے, پوری بائبل کا ایک ہی منصوبہ ہے. لہٰذا اب کسی کتاب کی گنجائش نہیں ہے بلکہ اس منصوبے کو فلفل کرنا ہے. اور اگر آپ ہمارا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو پھر سورہ مریم کی 32 آیت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ اسلام اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوا, جس دن وہ مر گیا اور جس دن وہ جی اٹھے گا. 3 باتیں, یسوع مسیح کا پیدا ہونا, یسوع مسیح کی موت, اس کا جی اٹھنا, تینوں اسپیشل ڈے آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ تینوں دن ہمارے ساتھ منائیں. کرسمس بھی منائیں اور مسیح کا جی اٹھنے کا دن, موت کا دن, مبارک جمعہ, تینوں دن آپ کو ہمارے ساتھ منانے چاہیے. آپ کا قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر آپ کو خدا کا منصوبہ بھی سمجھ آئے گا. اتم تعلیمات میں نے آپ کو بتایا, عدم تشدد. مسیح نے کہا دوسروں کو سلام کرو. اگر آپ اپنے لوگوں کو سلام کرتے ہو تو کیا کمال کرتے ہو. اتم تعلیمات کہ شادی ایک مرد ایک عورت, آئیڈیل کپل خدا نے جب بنایا تھا تو یہی بنایا تھا. سائنس کی باتیں آپ نے چھیڑی تو تھوڑی سی اس کتاب کی باتیں. ایوب 25 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ چاند کی بھی روشنی اپنی نہیں. جو آپ نے کوٹ کیا غلط کوٹ کر دیا. بائبل کہتی ہے چاند کی بھی اپنی روشنی نہیں, تو دن اس کی کہاں روشنی ہے؟ دن میں روشنی, رات کو ریفلیکشن کے ذریعے لائٹ دیتا ہے. تو بائبل نے غلط نہیں کیا. دیٹ از سم تھنگ رانگ ود یور انڈرسٹینڈنگ. کاش کہ آپ, میرا یاد ہے کہ BSc کیا, کس سن میں کیا ہوا, خود پڑھ لیتے, FSc کر لیتے سائنس میں, تو یہ بات نہ کرتے. یہ بائبل بتاتی ہے یسایہ 40 باب کی 22ویں آیت کہ زمین گول, اور امثال 8 باب 27 آیت کہ زمین پر اس نے دائرہ کھینچا. یہ ہزاروں سال پہلے اس بائبل نے بتایا کہ زمین گول ہے. اور ایوب 26ویں باب کی 7ویں آیت کہ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے. یہ بات بائبل نے بتائی ہزاروں سال پہلے. بائبل بدل نہیں سکتی بھائی. پیدائش کی کتاب اس کے 50 باب, ہر ایک باب کی ہر ایک آیت 7 کا ملٹیپل ہے. کسی بھی آیت کے آپ الفاظ گنیں, یا 7 یا 14 یا 21 یا 28, پورے 50 باب کے آپ گن کے دیکھیں, اس میں رد و بدل آپ کر ہی نہیں سکتے. شاعری کی 5 کتابیں ہیں, اگر شاعری سے تھوڑا سا بھی شغف ہے تو اس میں آپ رد و بدل کر نہیں سکتے. آپ غالب کا دیوان لے کے آ جائیں, کسی ایک شعر میں ایک لفظ چینج کر کے اس ناچیز سے بندے کو دکھائیں, میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ لفظ غالب کا نہیں ہے. اقبال کی شاعری میں آپ رد و بدل کر کے مجھے دکھائیں, ایک لفظ بدل کے لائیں, میں بتاؤں گا کہ یہ اقبال کا شعر نہیں ہے. یہ 5 کتابیں شاعری کی ہیں, آپ کیسے رد و بدل کر سکتے ہیں؟ پیدائش کی کتاب میں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, اصل زبانوں کو آپ نے پڑھا دی ہے, اس لیے اپنے گھر بیٹھے اپنے چینل پہ جو مرضی آپ کہہ دیں. اب قرآن میں آپ کتنا 5 منٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سائنس کے حوالے سے سانپ کے متعلق آپ انڈین فلم دیکھ لیں, اردو فلمیں دیکھ لیں, لوگ بین بجاتے ہیں, سانپ پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے. سانپ نہیں سنتا بھائی, اس کے کان نہیں ہوتے. انڈین فلمیں اب بھی بناتی چلی آ رہی. پچھلی صدی میں سائنسدانوں نے یہ سراغ لگا لیا کہ سانپ کے کان نہیں ہیں, وہ زمین کی لہروں سے سنتا ہے, وائبریشن سے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے کان سے نہیں سنتا. لیکن اس بائبل نے ہزاروں سال پہلے زبور 58 اس کی 4 آیت, ہاں اس میں یہ لکھا ہے کہ سانپ سنتا نہیں ہے, اور جو بین بجانے والا ہے وہ کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو, کتنا بھی ایکسپرٹ ہو, وہ بین بجائے, لیکن سانپ اس کی آواز نہیں سنتا کیونکہ اس کے کان بند کر دیے گئے ہیں. اور یہ کان کب بند کیے گئے تھے؟ پیدائش کی کتاب جب خدا نے کہا کہ سانپ کو سزا دی, اور اس کو کہا کہ آج کے بعد
پیٹ کے بل چلے گا. اس کا مطلب اس سے پہلے ٹانگوں پر چلتا تھا. یہ بھی سائنس نے ثابت کر دیا کہ بعض سانپوں کے اسکیلٹن ملے ہیں, ان کی ٹانگیں اور پاؤں اور ہاتھ شرنک ہو کے ان کی پسلیوں میں گھسے ہوئے, ہمارے پاس اس کے پروف ہیں. اس کا مطلب پہلے چلتا تھا. 3 پاورز خدا نے اس سے واپس لے لی, واکنگ پاور, اسپیکنگ پاور, ہیئرنگ پاور. یہ بات بائبل نے بتائی ہے. اس سے بڑی سائنس کی سچائی آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. آخری بات, بے شمار باتیں ہیں میرے پاس, لیکن ٹائم لمٹ 2 باتیں کسوٹی کے طور پر لیتے ہیں. سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ پوری دیگ چکھنے کی ضرورت نہیں ہے, 1 دانہ چکھ لیں, پوری دیگ کے ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے. 1 دانہ بائبل سے, 1 قرآن سے لوں گا. بائبل کہتی ہے اسرائیل کے متعلق, حزقیل 11واں باب اس کی 17ویں آیت, کہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے میں ان کو دنیا میں تتر بتر کر دوں گا. یہ لکھا ہے بائبل میں. اور پھر لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام قوموں سے میں ان کو فراہم کر دوں گا. ایک قوم کے بارے میں بہت بڑی پیش گوئی, اور یہ گول مول پیش گوئی نہیں ہے. ویسے تو سینکڑوں پیش گوئیاں ہیں جو حرف بحر پوری ہو چکی ہیں, لیکن میں نے کہا دیکھ کا 1 دانہ چکنا چاہیے. 1948 کو بنی اسرائیل مختلف ملکوں سے سفر کر کے وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پر مسلمان ان کو ایک نظر نہیں دیکھ سکتے. ان کا ملک آباد ہو گیا. کہتے ہیں امریکہ ان کے پیچھے ہے. خدا کی قدرت نہیں ان کو نظر آتی. بھائی یہ خدا کی قدرت کی وجہ سے, کائنات کے خالق اور مالک کی وجہ سے ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل زمین کی ناف پر آ کر دوبارہ بس گئے. اس پیش گوئی کی وجہ سے, امریکہ کی وجہ سے نہیں. امریکہ کیا بیچتا ہے, اس کے تو اپنے ٹوین ٹاور کو آپ نے گرا دیا, وہ بچا نہیں سکا. خدا کی قدرت کو مانیں, اس بائبل کی قدرت کو مانیں, اس کی سچائی کو مانیں. قرآن کی بات ایک بتاؤں گا. سورہ نمبر 7 اس کی 143 آیت میں لکھا ہے کہ جبل الطور کو سرما بنا دیا گیا. جب کوہ طور پر موسیٰ کو تجلی نظر آئی تو کوہ طور سرما بن گیا. ریزہ, کسی ترجمے میں یہ بھی لکھا ریزہ ریزہ. خدا کا واسطہ ہے, جیو والوں کو ساتھ لے کے جائیں. جبل الطور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے اسلامی ملک میں, مصر میں اب بھی موجود ہے, اور آپ کا منہ چڑھا رہا ہے. چلے, شکریہ. بہت بہت شکریہ پادری شفیق کمل صاحب کا کہ انہوں نے اپنی اتنی خوبصورت پریزنٹیشن کو صرف دیے گئے وقت میں جو ہے مکمل کیا. اور